بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سنتے ہیں جم کی داستان کا آخری حصہ۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئی، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور ساحر سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھندلکا پھیلتے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر گھر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ اس خبر سے میزبانوں میں بھی جوش و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فوزیہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی، اس کے پاس اس کی بڑی بہن دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوزیہ دعا سے بولی، باجی مجھے رافع حاجت کے لیے جنگل جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا، مگر جب فوزیہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جا جلدی سے فارغ ہو کر آ جا، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ فوزیہ نے پانی سے بھرا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے، اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی۔ آؤ بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دلہا کے بعد فوزیہ سے دستخط کروانے کی باری آئی، لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر فوزیہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخموں کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوزیہ کو دیکھا تو ساحر نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہوگی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی تو فوزیہ کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑ رہی تھی، اس لیے آنن فانن اسے قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوزیہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی بغیر دلہن کے۔ حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی تو منٹوں میں علاقائی تھانہ سول لائن کے انچارج انسپکٹر راحیل مع دیگر پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی۔ فوزیہ کی لاش قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر دلہن کو کس نے اور کیوں مارا۔ باپ اور بھائی نے دعا کو بھی بہت کوسا، جس نے بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔ کسی کا بھی ذہن اس سانحے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جہاں کچھ لمحے قبل خوشیاں تھیں وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ FIR نامعلوم ملزمان کے خلاف کاٹی گئی، مگر پولیس نے ساحر سے تفصیلات لینے کے بعد شاہ زیب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 روز بعد پولیس نے شور کوٹ موڑ سے شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے فوزیہ کو چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر بے وفا ہو گئی تھی، اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ فوزیہ آنے کو تیار نہیں ہوئی تو اس کی پول پٹی کھول دینے کی دھمکی دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی اور میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا، مگر فوزیہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہٰذا غصے میں نے فوزیہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، فوزیہ مر گئی، اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہ زیب کی نشاندہی پر پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والے چاقو اور اس کا موبائل فون ضبط کر لیا، جس سے اس نے فوزیہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ 19 مئی کو شاہ زیب کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ تادم تحریر شاہ زیب جیل میں تھا۔ یوں محبت کی کہانی جم کی داستان بن گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔